کہتے ہو یہ ممکن نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر، رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر، مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، جی سارے آسمانوں تک، پھر ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر آگے کعبہ کو حسین، بات کرتے ہوئے اتنا وقت لگ جاتا ہے، سفر کرتے ہوئے کتنا وقت لگا ہوگا؟ یہ اہل عقل کا سوال ہے۔ بات کرتے ہوئے اتنا وقت لگ جائے اور ایک لمحے کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تم جانے والے کے اس طویل سفر کو دیکھ رہے ہو مگر لے جانے والے کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے۔ جو رب لے کے جا رہا ہے اس کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ میں نے مثالیں پچھلے جمعے پہ پیش کر دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی، سدرہ کا مکین جنت سے، سدرہ سے گیا جنت، جنت سے لیا دمبا لے کے مکے آیا، مکے میں حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے دمبا، حضرت اسماعیل پیچھے۔ حضرت جبریل کی رفتار کا عالم یہ، آمنہ کے لال کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت یوسف کنویں میں گرنے لگے، رسے کے اوپر چھری ہے، چھری چل چکی ہے، رسا کٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے سدرۃ المنتہا سے حضرت یوسف کے کنویں میں، حضرت یوسف کو لیا اپنے پروں پر، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک سے خون نکلا، ابھی زمین پہ نہیں گرا، فرشتہ پہلے پہنچ گیا، حضرت جبریل پہلے پہنچ گیا۔ حضرت جبریل کو پہنچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ مدینہ لے جاؤ، انہوں نے جڑا اونچا پہ بول دے حضرت جبریل کو پہنچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا تم سفر تو دیکھ رہے ہو آمنہ کے لال کا، سفر معراج تو دیکھتے ہو اور کہتے ہو اتنا تھوڑے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی شان کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ بڑی توجہ، اللہ ہر عجز سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے جو چاہا اپنی قدرت سے کر دکھایا، وہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر دکھائے۔ اس نے اپنی قدرت سے، پہلی مثال دے رہا ہوں آج کے عنوان کی، اپنی قدرت سے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ دوسری مثال، زمین کو بغیر کسی مادہ کے پیدا کر دیا۔ اللہ کی قدرت پر تیسری دلیل دے رہا ہوں، سورج اور چاند اور ستارے اللہ نے پیدا فرمائے۔ اللہ کی قدرت کی بات ہے، ذرا اللہ کی پاکی کا بھی ذکر ہو جائے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ چوتھا جملہ، اللہ کی قدرت پر دو دو چار چار ٹانگوں والے جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگلا جملہ، بغیر ٹانگوں کے رینگنے والے کیڑے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا، بغیر نطفے کے نکالا، بغیر ماں باپ کے نکالا۔ بڑی توجہ، اللہ نے اپنی قدرت سے درخت بنائے، پھر ان کو پھل لگائے، پھر ان کو پھول لگائے، اور بڑا یہ جو درختوں کے اندر رب کی قدرت کا بڑا عجیب رنگ ہے۔ لکڑی وہی ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، لکڑی وہی ہے، لکڑی ایک ہی ہے، اس کے اندر سے جو پھل نکلے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ قسم کے ہوتے ہیں۔ درخت ایک ہی ہے، ایک لکڑی کا نام ہے نا درخت، اس سے جو پھول نکلتے ہیں وہ عجب رنگ ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت کا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سرد ہوائیں بھیجی، گرم ہوائیں بھیجی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہزاروں میل فی سیکنڈ ہواؤں کو رفتار بخشی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے صبح سے شام تک روزانہ سورج کو بے شمار مسافت کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے چاند کو ہر رات میں روشن کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حیرانگی اس بات پر ہے
معراج کے منکر ساری قدرتیں مانتے ہیں، جب معجزہ معراج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، عقل ہو تو مانے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ مٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ ان کو پتہ ہی نہ چل سکا، جو کہتے ہیں بات عقل کے اندر نہیں آتی، ان کو نہیں پتہ چل سکا وہ معجزہ ہوتا ہی ہوا جو عقل کے اندر نہ آئے۔ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کے اندر نہ آئے، جو عقل کے اندر آ جائے وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ آپ کو، اللہ ہاتھوں سے پاک، پاؤں سے پاک، آنکھوں سے پاک، زبان سے پاک، اللہ جسم سے پاک، اللہ نور ہی نور ہے، اللہ نور ہی نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ ابے رب ہے ہی وہ جو عقل کے اندر نہ آئے، جو عقل کے اندر آ جائے وہ رب نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نور علی نور ہے، اللہ نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بات پتہ ہے ابو جہل کا نام کب ابو جہل پڑا تھا؟ پہلے اسے لوگ کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ جب میرے نبی آئے نا، میرے نبی میں معراج کر کے آئے، میرے نبی نے اپنی معراج کا اظہار کیا تو اس نے انکار کیا، اس وقت سے لے کے پھر مرتے دم تک اس کو لوگ ابو جہل ہی کہتے تھے۔ ابو الحکم کے عقل کے اندر بات نہ آئی، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا عقل مند بندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا جواب عاشقوں کے امام حضرت صدیق اکبر نے دیا، قال ان قال لصدق، اگر میرے محبوب نے کہا تو انہوں نے سچ ہی کہا۔ ابو جہل نے انکار کیا، صدیقوں کا امام ٹھہرا۔ ابو بکر صدیق نے تصدیق فرمائی، صدیقوں کا امام بن گئے۔ ابو جہل نے وہ سمجھایا، ابو بکر تم بڑے عقلمند ہو، بڑے دنا تاجر ہو، ذہین آدمی ہو، عقل سے فیصلہ دو۔ اگر کوئی بندہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا، ساتواں آسمان کراس کر کے گیا، سدرۃ المنتہا کا مقام دیکھا، اسے کیا کہو گے؟ فرمایا اگر کوئی اور بندہ کہے تو بلا جھجک میں کہوں گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر آمنہ کا لال کہے تو میں کہہ دوں گا وہ سچ ہی بول رہا ہے۔ آمنہ کا لال فرمائے تو میں بلا جھجک کہہ دوں گا وہ سچ ہی بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہاں عقل کا کام نہیں، معجزے کو تسلیم کرنے کے لیے عشق سے کام لینا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں فعل کی ندرت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ فاعل کی قدرت کو دیکھا جائے گا، اور فاعل حقیقی خود فرما رہا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے ایک لمحے میں اتنا لمبا سفر نہ کروا سکنا یہ ایک عجز ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ نے یہ آیت بیان کر کے واضح کر دیا ہر عجز سے رب پاک، ناممکن کو ممکن بنانا اللہ کی قدرت، اور میں ہوں قادر مطلق۔ اگر مجھے قادر مطلق مانتے ہو، اللہ نے اس آیت کے اندر ساری بات سمجھا دی، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر میری قدرت کو مانتے ہو تو میرے محبوب کے معجزہ معراج کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے معجزہ معراج کو تسلیم نہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر تم نے اس کو تسلیم نہ کیا، نہ ہی تم نے رب کو عیبوں سے پاک مانا ہے، نہ ہی تم نے قادر مطلق مانا ہے، پھر تم کہاں کے موحد ہو؟ میری قدرت کا انکار میری توحید کا انکار ہے، معجزہ معراج کا انکار میری قدرت کا انکار ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما کے سمجھا دیا اگر مجھے معبود مانتے ہو، اگر مجھے معبود جانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا ہم نے اپنے یار کو عرش پہ بلایا ہے، ہم نے اپنے معبود کو قلیل ترین حصے میں رات کے معراج کروایا ہے۔ انکار تو جب کرو جب خود حضور فرمائے کہ میں گیا۔ قرآن کے اندر 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے نہیں کہا میں گیا، اللہ نے فرمایا ہم لے کے گئے، اللہ نے فرمایا ہم اپنے محبوب کو لے کے گئے۔ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ بڑا حسین جملہ پیش کرنے لگا، ذرا تیار
سبحان اللہ کریے. نماز کے متعلق میرے نبی نے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. حضرات توجہ فرمائیے گا، میرے نبی نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اب ذرا غور کیجئے، جب ایک گناہگار بندہ، جب ایک سیاہ کار بندہ، ایک ناچیز بندہ اپنی معراج شروع کرتا ہے، نماز کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، تو آگے کیا پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے. آگے ہو یا اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہر عجب سے پاک، ہر نقص سے پاک. جب ایک گناہگار کی معراج اللہ کی پاکی سے شروع ہوتی ہے، جب ایک سیاہ کار کی معراج اللہ کی پاکی سے شروع ہوتی ہے، جب ہم گناہگاروں کی معراج اللہ کی پاکی سے شروع ہوتی ہے، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہوگی تو اللہ نے خود اپنی پاکی کا اعلان فرما دیا. پاک ہے وہ ذات. توجہ فرمائیے گا. تو یہ معراج شفیع روز شمار کی معراج، مخزن اسرار کی معراج، معدن انوار کی معراج، رسولوں کے سالار کی معراج، اس کا بیان بھی اللہ نے اپنی پاکی سے فرمایا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو. حضرات توجہ فرمائیے گا، آپ کسی عجیب و غریب چیز کا مشاہدہ کریں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا رنگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان. جب اللہ کا حبیب کوثر و تسنیم سے غسل فرما کر، زمزم سے وضو فرما کر، جنتی پوشاک زیب تن فرما کر، ملائکہ کے درودوں کے سیرے سجا کر، اپنے آپ کو دولہا بنا کر براق پہ سوار ہوئے تو اللہ نے اعلان فرما دیا سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو. حضرات توجہ فرمائیے گا، جب فرشتوں نے یہ عجیب منظر دیکھا نا، حضور کو دولہا بنے دیکھا. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، سر پہ نورانی سرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات. فرشتوں نے جب منظر دیکھا تو کہنے لگے ماشاءاللہ. جب اس شان معراج کا ذکر مومنوں نے پڑھا تو کہا سبحان اللہ. حوروں نے کہا سبحان اللہ، رضوان پکارے الا اللہ، رضوان پکارے ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آمد ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رات معراج کی ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے. اللہ بندوں سے ان کے عجز کا اعتراف کروانا چاہتا ہے. اے بندو، اے عام بندو، جہاں تمہارے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ اولیاء کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اقطاب کے مقام شروع ہو جاتے ہیں. جہاں اقطاب کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے غوثوں کے مقام شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پہ غوثوں کے مقام ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے ابدالوں کے مقام شروع ہو جاتے ہیں. جہاں ابدالوں کے مقام ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے صحابہ کرام کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں صحابہ کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے انبیاء کے مقام شروع ہوتے ہیں. جہاں پہ انبیاء کے کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوا کرتی ہے. میرے نبی کی شان ہے. جناب توجہ فرمائیے گا. فرمایا تم اپنے کمالات کو سامنے رکھ کر میرے محبوب کے کمالات کو نہ پرکھو بلکہ میری قدرت کا رنگ دیکھو. سبحان اللہ زی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو. اللہ نے فرمایا کہاں تم، کہاں میرا محبوب، کہاں تم، کہاں میرا محبوب، کہاں تمہارے کمالات، کہاں میرے حبیب کے معجزات، کہاں زمین کی پستی، کہاں آسمان کی بلندی. نظریں اٹھا کر نہ دیکھو ورنہ نظر
تسبیح سے سبحان اللہ کہہ کر سبحان الذی میری تسبیح پڑھ کر پہلے اپنے دل کو منور کرو، پھر معجزہ معراج بھی سمجھ آ جائے گا، پھر معجزہ معراج بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں لفظ سبحان آ جاتا ہے وہاں اپنے عجز کا اعتراف اور اللہ کی پاکی کا اقرار ہو جاتا ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ بالکل ناقص ہے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے مولا کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا تو بندے کو خلیفہ بنائے گا، وہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا اور اپنے آپ کو خلافت کے لیے فرشتوں نے پیش کر دیا۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری حمد کے لیے کافی ہیں، یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، یا اللہ ہم تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ یوں سمجھے انہوں نے فخر کیا، اللہ نے حضرت آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے اسماء سکھا دیے۔ فرشتوں سے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اسماء کی مجھے خبر دو جو حضرت آدم کو ہم نے سکھائے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، عجز کا اظہار کر دیا، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، فرشتوں کو عاجز فرمایا، فرشتے پکارے سبحانک تو پاک ہے، اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا، ساری کائنات کو عاجز فرمایا، پھر خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کائنات ساری کی ساری ایسے سفر سے عاجز ہے، میں محبوب کو یہ سفر کراؤں، ہماری قدرت کا یہ نظارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس بات پہ قادر ہوں۔ پتہ چل گیا عباد کائنات کے اندر اور بھی ہیں، ابد میرا محبوب ہے، کائنات کے عباد عاجز ہے، عام عباد ہے، محبوب کو میں لے گیا اس لیے وہ خاص ابد ہے، حضور خاص۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جلدی جا، سبحان اللہ، معراج کی رات ذرا جلدی جا، میرا محبوب آرام فرما رہا ہے۔ حضرت جبریل پہنچے سدرۃ المنتہا سے حضرت ام ہانی کے آستانے پر، دروازہ بند، یا اللہ آپ کیا کروں؟ فرمایا چھت پھاڑ، چھت میں شگاف کیا، حضرت جبریل اندر، حضرت جبریل نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ آپ کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہونٹ کس لیے؟ ہونڈیاں نہ بولے میرے دو کھڑے کر دواٹے، اور جبریل تیرے کافوری ہونٹ کیوں بنائے ہم نے؟ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا کافوری ہونٹ لگا میرے یار کی تلیوں پہ۔ حضرت جبریل نے کافوری ہونٹ لگائے حضرت محبوب مصطفیٰ کے تلیوں پر۔ عالم تصور جی پوچھنا لے لیا جبریل کا سن کنا کو آیا ہوگا تو حضور کی تلیاں چوم کے لوگوں کنا کو آیا ہوگا۔ حضرت جبریل ہی صدا دے گئے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے محبوب بیدار ہوئے، آنکھیں کھولی، فرمایا خیر ہے سونے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونے رب تیرے دیدار کا مشتاق، اللہ تیرے دیدار کا مشتاق۔ میرے نبی سوار ہوئے، براق پہ سوار ہونے لگے تیاری کر کے، جب تیار ہونے لگے سوار ہونے لگے تو امت کی یاد آ گئی۔ فرمایا جبریل ہم نہیں جائیں گے جب تک امت کی بخشش نہیں کروائیں گے۔ آج امتی کے پاس نماز کا وقت کوئی نہیں، دین کے لیے وقت کوئی نہیں، اسلام کے لیے وقت کوئی نہیں، فرمایا ہم نہیں جائیں گے۔ یا اللہ آپ فرمایا جبریل میرے یار کو کہہ دے عرش پہ آ جانا، تیرا کام ہے امت کے معاملے میں راضی کر دینا، میرا کام راضی کر دیں گے امت کے معاملے میں۔ وہ کون سا موڑ ہے جس موڑ پہ حضور نے ہمیں یاد نہیں؟ رات توجہ فرمائیے گا، نماز کا وقت نہیں ہمارے پاس، آج دین کے لیے وقت کوئی نہیں، دنیا کے لیے وقت ہے، کمانے کے لیے وقت ہے، فضول گپے لگانے کے لیے وقت ہے، لیکن دین کے لیے وقت کوئی نہیں۔ رات توجہ فرمائیے گا، اللہ نے فرمایا سونے عرش پہ تو آ جا، امت ہم وسط دیں گے۔ حضور سوار ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، پہلا آسمان کراس، دوسرا بھی کراس، تیسرا کراس، چوتھا کراس، پانچواں کراس، ساتوں آسمان کراس، سدرۃ المنتہا پہ جبریل ساتھ ہے۔ حضور آگے جانے لگے، بڑی لطف کی بات ہے، حضور نے فرمایا آگے بھی چلو، سونے میں نہیں جاؤں گا آگے۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونے
کہ میں نہیں نہیں جا سکتا. فرمایا ہم لے کے جائیں گے. سونے ایک قدم بھی آگے بڑھا, میرے پر جل جائیں گے. فرمایا ہم لے کے جائیں گے. عرض کی سونے میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں آگے جا سکوں. پھر میرے نبی نے فرمایا او کوئی حاجت ہے تو بیان کر. جبریل کوئی حاجت ہے تو بیان کر. ایتھے میں تمہیں کھڑنا بریلی شریف تھوڑی دیر. سبحان اللہ. جبریل نے کہا سونے میرے دل دی ایک تمنا ہے. اشر دے میدان دے وچ جدو پل صراط وچھے نا او دے اوپر میرے پار ویس جان تہاڈی امت سلامتی نال گزر جائے. جان دے حضرت جبریل بھی ساڈے نال بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت جبریل میرے نبی دے غلام جو ہے سونیا میرے پار ویس جان پل صراط تے تہاڈی امت سلامتی نال گزر جائے. تے میرے بریلی دے امام نے آکھیا آقا جی تہاڈے ہوندے سانو جبریل دے پراں دی لوڑ ہی کوئی سانو جبریل دے پراں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. بریلی دے امام نے استغاثہ کیتا حضور دی بارگاہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر. میرے نبی چلے گئے سدرۃ المنتہا سے آگے دنا فتد اللہ فکان خواب قوسین دے ہوا دنا. حضور نے نیڑے ہوئے دو کمانہ تمہیں نیڑے ایک کمان تمہیں نیڑے. کنا کو نیڑے ہوئے اور گئے حضور. میرے نبی نے رب دا ذاتی نور ویکھیا. پہلی گل جڑی اللہ نے کیتی نا اللہ نے فرمایا سونیا کو گل ہے تے بیان کر. پہلی گل سونیا کو تمنا ہے تے بیان کرو. پہلی گل تے پہلا جواب جو حضور نے دیتا یا اللہ میری امت دی بخشش. رات توجہ کہاں بھولے پھر رہے ہیں آپ. کس چکر میں میرے آج کے نوجوان ہیں کس کے عشق میں گرفتار ہیں کس کی محبت میں مر رہے ہیں آپ. حضور سے وفا کرو جو اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا 70,000 امتی ہم بخش دیں گے. سونے کوئی اور تمنا یا اللہ ایک ہی بات ہے میری امت ہمیں 70,000 اور بخش دیں گے. اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگو یا اللہ میری امت فرمایا 70,000 اور بخش دیتے. یا اللہ جڑا اونچا بولے انہوں شفاعت رسول اللہ میری امت میں 70,000 اور بخش دیتے. اللہ نے ایک بار نہیں پوچھا 2 بار نہیں پوچھا 100 بار نہیں پوچھا 700 باری اللہ نے سوال پوچھا. سونے کو جو اور بھی مانگو نا ایک کی جواب یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے. یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے. اور ایمان سے بتاؤ رب کا جلوہ سامنے ہو کسی اور کی یاد رہتی ہے. حضرت موسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں موسیٰ بتائیں نا رب کا جلوہ سامنے ہو کسی اور کی یاد رہتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہوش ہی نہیں رہتا یاد کیا ہے. لن ترانی فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ کون دیکھے گا. فرمایا ساڈا یار دیکھے گا. ساڈا دلدار 70 بندے نال لے صفاتی نور دی تجلی پئی پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. 70 بندے مر گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. میرے نبی نے صفاتی نور نہیں دیکھا رب دا ذاتی نور دیکھا. ایندے نیڑے ہوئے ایک کمان دا فاصلہ رہ گیا وچ پتہ لگیا رب کے صفاتی نور کو دیکھ کے جو جل جائے وہ پہاڑ ہے جو مر جائے وہ بشر ہے جو بے ہوش ہو جائے وہ کلیم اللہ ہوتا ہے. جو رب کا ذاتی نور دیکھ کے پلک بھی نہ جھپکے وہ حبیب اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے. میرے نبی کی ذات ہوا کرتی ہے. رب کا ذاتی نور دیکھ. اللہ نے فرمایا سونے بس کر جا قیامت کے دن 700 گروہ بناؤں گا. ہر گروہ کے اندر 70,000 بندہ ہوگا. تیری شفاعت کا صدقہ سب کو جنت عطا فرما. سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اللہ نے فرمایا سونیا امت دی گل ہو گئی. اساں ایک تحفہ دینا ہے. کیڑا تحفہ 50 نمازاں. حضور نے کنیاں نمازاں لیاں 50 نمازاں تحفے واپس آئے. حضرت موسیٰ نال ہو گئی ملاقات. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیڑا تحفہ لیا جے. یا نبی اللہ موسیٰ 50 نمازاں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ ساڈی امت 2 بھی نہیں سی پڑھ سکی پچھلی امت 3 بھی نہیں سی پڑھ سکی. 50 نمازاں کنے پڑھنیاں نے. واپس جاؤ. میرے حضور واپس گئے 5 ہو گئیاں معاف رہ گئیاں 45.
حضرت موسیٰ نے پھر واپسی تو ملاقات ہوگی، پھر جاؤ پھر آؤ، پھر ایک باری نہیں دو باری نہیں 3 4 5 6 7 8 9 باری میرے نبی واپس گئے، 9 باری 45 ہو گئی نا معاف، کنی رہ گیا جنہاں نہیں نہ پڑھنی ہونی آدھے ایک اور پھر ایک چکر لگتا تے 5 بھی معاف ہو جائیں گے. حضرات تو جو رہ گیا کنیاں 5. ہر بندہ ادھر سبحان اللہ واسطے تیار رہے. اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، سونے دتیاں اساں 50 سن رہ گیا 5، امت تہاڈی پڑے گی 5، ثواب اساں 50 دا عطا فرمایا، ثواب اساں 50 دا عطا فرمایا. اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، مارا بچ روڑ والے نو مہمان بنایا جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر بندہ ذرا اونچا جا پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کوئی فرشتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرۃ ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. نیت فرمائے آج گفتگو سنی، نمازوں کا تحفہ ملا، انشاءاللہ زندگی ساری 5 نمازیں مسجد میں پڑھیں گے. نماز جمعہ کے فوراً